آج میں نے یہ خیال کیا کہ اس محفل میں آج مشکات شریف سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ کی نظر کر دی جائے، اور اس حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ جماعت الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کی آج 17 جماعت الثانی ہے، اور اسی مہینے میں خلیفہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ حدیث سن کر ایک تو ابوبکر صدیق کی جو فضیلت اور اہمیت آپ کے دلوں میں ہے وہ کئی گنا اور زیادہ آپ کے دلوں میں ہو جائے گی۔ دیکھیے گا، ان عمر ذکر عنہ ابوبکر فبکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سامنے ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا، یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ابوبکر دنیا سے جا چکے تھے، تو عمر کے سامنے کسی نے ابوبکر صدیق کا ذکر کیا نا، فبکا، تو عمر رونا شروع ہو گئے، وقال، اور فرمانے لگے، بڑی خوبصورت بات، وہ بات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ابوبکر صدیق کو عطا کر دی جائے، اور ابوبکر صدیق کی ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے مل جائیں۔ میری زندگی کی ساری نیکیاں کسے دے دو؟ ابوبکر صدیق کو، اور ابوبکر صدیق کی ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ میری تمنا یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے نا تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ حضرت عمر کے دل میں بھی ابوبکر کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ فرماتے کہ وَدِدْتُ أَنْ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے سارے عمل جو ہے ان عملوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن وَلَيْلَةً، اور ایک رات وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِهِ، دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات، ایک دن اور ایک رات جو ہے نا اس کے عمل مجھے دے دیتے۔ اب یہ دن کون سا تھا جس کے بارے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور یہ رات کون سی تھی وہ پھر خود بتاتے ہیں کہ ساری زندگی کے عمل ابوبکر کو دے دو، ابوبکر کی زندگی سے ایک دن اور ایک رات کا عمل جو ہے نا وہ لے کے اگر مجھے دے دو نا تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ رات کون سی ہے، کہتے ہیں کہ اما لیلۃ فلیلۃ، بہرحال رات جو ہے نا وہ رات وہ ہے کہ اس رات کو چلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، غار کی طرف، فلما انتہیا الیہ، جب دونوں غار کے پاس پہنچ گئے، غار ثور کے پاس پہنچ گئے، تو ابوبکر صدیق نے اس موقع پر کہا کہ حضور آپ اندر داخل نہیں ہوئے، یہ جو رات مانگ رہے ہیں نا عمر، یہ وہ رات کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ابوبکر نے عرض کی کہ واللہ لا تدخل حتی ادخل قبلہ، ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم حضور آپ پہلے داخل نہ ہوتا، میں آپ سے پہلے داخل ہوتا ہوں، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَهُ، سبحان اللہ، پھر مت حضور آپ غار کے اندر داخل نہ ہو بلکہ آپ سے پہلے میں داخل ہوتا ہوں، اور کیا خوبصورت بات ہے، عرض کیا کہ حضور اگر کسی چیز سے تکلیف پہنچانی وہ
تکلیف میں برداشت کرتا ہوں تاکہ آپ کو فَإِنْ قَالَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَ الْغَائِبَ، اگر کوئی چیز غار کے اندر ہوئی تو وہ مجھے پہنچ جائے، اس کی تکلیف مجھے مل جائے، تو نہ کر حضور آپ بچ گئے۔ فَدَخَلَ، ابو بکر داخل ہوئے، فَقَصَرَهُ، ابو بکر نے داخل ہو کر غار ثور میں صفائی کی، وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقُبًا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غار کے اندر نہ کچھ سوراخ، فشق ازارہ، تو ابو بکر صدیق نے اپنی ازار کو پھاڑا، چادر کو پھاڑا، وَصَدَّقَ بِهَا، اس سے ان سوراخوں کو بند کیا، وَبَقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ، لیکن دو سوراخ پھر بھی کیا رہ گئے، باقی رہ گئے۔ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، تو ان دونوں سوراخوں پر ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کو رکھ دیا۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادخل حضور آپ داخل ہو جائے۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع راسه في حجره في حجره، حضور علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں رکھا، ونام، اور حضور سو گئے۔ فَدُرَّ ابو بکر فی رجلہ من الجوع، لیکن ایک سوراخ سے ابو بکر صدیق کے پاؤں کو ڈسا گیا، ایک سوراخ سے ابو بکر صدیق کے پاؤں کو ڈسا گیا۔ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈنگ مار دیا لیکن ابو بکر نے اپنا پاؤں نہیں ہلایا، ابو بکر نے اپنا پاؤں نہیں ہلایا، مخافۃ ان یلتبیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو، حضور کی بیداری کی خاطر کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے، آپ جو ہے وہ سانپ کا ڈنگ ڈس رہا ہے اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ قدردان ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قدردان ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق کے درد ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے نا، تو اللہ نے پھر ان آنسوں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، زمین پر نہیں گرے، فَسَقَطَتْ دَمُهُ عَلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو آنسو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر گرے، تو پھر حضور بیدار ہوا، تو فقال مَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرَ، تو آپ نے اسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ قال لِقْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، تو ابو بکر نے کہا کہ حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ یہ وہ اب یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ اللہ نے کیسے ابو بکر صدیق کو حضور کی محبت عطا کی تھی، سانپ ڈس رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس موقع پر بھی کیا کہہ رہے فدا کا ابھی باؤنی یا رسول اللہ، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو ہوش نہیں ہوتی، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا، فدا کا ابھی باؤنی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب ان کی ایڑی پر ڈالا، فذهب ما يعلمون، پھر وہ تکلیف بھی چلے گی جو ان کو ہو رہی ہے۔ ثم انتقص علیہ، کہتے ہیں کہ پھر یہی اسی زہر کا اثر دوبارہ ان پر ظاہر ہو گیا، جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو یہی جو زہر تھا یہی سبب بنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں وَقَالَ سَبَبُ مَوْتِهِ، یہی رات جو ہے، جو اس رات کے اندر سانپ نے ڈنگ مارا تھا، اسی کا زہر جو ہے دوبارہ اثر ہوا اور اسی کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی موت ہوئی۔ تو عمر کہتے ہیں کہ یہ رات جو ابو بکر نے غار کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے نا، یہ رات مجھے دے دو
اور میری ساری زندگی کی راتیں ابو بکر صدیق پر، تو مجھے خوشی ہوگی، میں سمجھوں گا کہ میرا کام جو ہے وہ بہتر ہوگا، میں کامیاب ہوں۔ یہ تو 3 رات آگے فرمایا وَأَمَّا يَوْمُ، بہرحال ابو بکر صدیق کا دن کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ارتد العرب، تو عرب کے اندر لوگ مرتد ہونے لگے، اور کئی کہہ رہے تھے وَقَالُوا لَا نُؤَدِّي زَكَاةً، ہم بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جو حضور کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے وہ انہوں نے کہا بھی ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ عرب کے بعض قبیلوں کے اندر یہ بات سننے کے لیے آئی۔ فقال ابو بکر صدیق، اب تقریباً کا ذمہ داری ساری آتی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا لو منعنی عقالا، عقال کہتے ہیں رسی کو، یعنی حضور کے زمانے کے اندر جب لوگ اونٹ زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے نا تو اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ تو زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں نا، اگر آج مجھے اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دیں گے، وہ رسی جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں دیتے تھے، تو لجاہدت علیہم، تو میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں۔ یہ پہلی مرتبہ زندگی میں ہوگا کہ ابو بکر صدیق اتنے جلال اللہ آگے۔ آگے عمر بولے ابو بکر صدیق، فقلت یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کہ خلیفہ ہے، خلیفہ رسول، تعلف الناس، آپ ذرا لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر جنہوں نے ساری زندگی جلال کے اندر گزاری ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کے ساتھ نرم رہے، برفر بہم، اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے ابو بکر صدیق۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ فقال علی جبار، حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے پتا کیا کہا، اجبار جاہلیت، عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، وقوار الاسلام، تو پھر اسلام کے اندر آگے کمزور کیوں ہو گیا؟ انہو قد انقطع الوحی، بات یہ ہے کہ اب وحی منقطع ہو گیا۔ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ اب وحی کا آنا کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ اب کوئی مرزا قادیانی شادیانی کوئی نہیں آ سکتا، وحی منقطع ہو چکی ہے۔ وتم الدین، اور دین کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ اینقص، کیا دین کے اندر کمی آ جائے؟ وَأَنَا حَيٌّ، اور میں ابو بکر صدیق زندہ ہوں۔ ابو بکر صدیق کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے دین کے اندر کوئی کمی آ جائے۔ ابو بکر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، اسلام کے اندر آ کر تم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ، فرمایا زکوٰۃ تو چھوڑے، حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ جو رسی ملتی تھی، اگر یہ آج رسی کا بھی انکار کریں گے تو میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے، اور کتنا مقام مرتبہ ہوا کہ عمر جیسا شخص جن کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں کہ عمر وہ شخص ہے کہ سورج جب نکلتا ہے نا تو وہ جب لوگوں پر طلوع ہوتا ہے نا تو عمر سے بہترین شخص دنیا کے اندر کوئی نہیں آتا۔ یہ عمر کی شان ہے، لیکن عمر کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ یہ میری دلی خواہش ہے کہ میرے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو جائے نا تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے
رکھنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد